بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ قاری صاحب نے زور دی انتہا کر دی تھی تے تسی بھی قسم چکن دی بھی انتہا کی تھی، بولنا اسی بھی کوئی نہیں، بڑا زور لا لیا قاری صاحب نے، نہیں نہ بولے، قسم چکی ہے، سارے نہیں چکی کہ بچ ہے کوئی دو چار بندے اللہ نو ماننا لے، چلو اللہ نو ہی مان لو، بھابی ہے نا اتھے گل مکا دیندے ہیں جی صرف اللہ نو مان دے جی، چلو اللہ دا نا ہی لے دینے ہیں بھی بول پیا جی بھی نہیں تسی حسن نو مان دے، نہیں حسین نو مان دے، اسی تو پٹ گئے ہیں صرف تواڈے نا بولن دی وجہ تو نا یہ ساڈے تے اٹیک ہوندے نے کہ اے اہل بیت دے منکر نے، اے صحابہ دے منکر نے، اے مولا علی دے منکر نے، اے اہل بیت دے منکر نے۔ وجہ کی ہے اسی صحابہ اہل بیت دی شان سن کے جوم دے ہی نہیں، انہاں دے سامنے وہ دنے ہی گھوڑے تے راتی گھوڑے کھولی بیٹھے تے اوتھے وہ واہ واہ کری جا رہے تھے، اسی انہاں دی صحیح عظمت شان سن کے بھی نہیں بول رہے، کیڑے اسی مسلمان ہیں یار، توجہ کرنی ہے، گل سننی ہے۔ انہوں نے اپنے زور تے خطابت کی تھی، میں ادھی گل آپ کرنی تے ادھی تسی کرنی، پھر کوئی گل کنڈے بننے لگے گی تے سائڈ تے ادھر بیٹھے سامنے صرف بچے ہی ہیں، چلو کوشش کریں گے بھی سارے پاسے گھما۔ جو آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، پروگرام کا بھی عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، صحابہ کی شان بیان ہو چکی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ احباب کے سامنے میں اہل بیت کی عظمت کو بیان کروں۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماتے ہیں میں نے گندگی کو، پلیدگی کو کہہ دیا ہے کہ میرے اہل بیت کے قریب نہیں جانا۔ اور رحمت کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور کے سامنے سوالات کا مجمع ہے، حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی ثم اہل بیتی۔ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، سوالات کا مجمع سامنے ہے، 3-4 موقعوں پر یہ روایت بیان کی جاتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کے سامنے سوالات کا مجمع ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ ثم اہل بیتی۔ کائنات کے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے ہے ثم اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے گھر والے۔ ان 2 چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، ان 2 چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جب تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے پیار کرو گے، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، جب تم قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر آؤ گے، اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں لے کر آؤ گے، یہ میرے اہل بیت اور اللہ کا قرآن، یہ دونوں چیزیں تمہیں کل قیامت والے دن میدان محشر میں یہ دونوں چیزیں تمہیں حتی تلقونی علی الحوض، یہ دونوں چیزیں تمہیں میرے حوض کوثر پر لے کر آئیں گے، حتی تلقونی علی الحوض۔ حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے ہے ثم اہل بیتی، میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو سینے سے لگاؤ گے، میدان محشر کی سختیاں ہوں گی، لیکن یہ دو چیزیں جو
تمہیں میرے حوض کوثر پر لے کر آئیں گی۔ سمجھ لینا جب تم حوض کوثر پر آ گئے تو تمہاری جنت پکی۔ حتی تلقونی علی الحوض۔ دوسری حدیث حضور فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ۔ 3 مرتبہ حضور نے ڈرایا ہے، تاکیداً کہا ہے کائنات کے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اور آگے آئیے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، اس کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمانا۔ صحیح حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، رحمت کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، قیام بھی جڑاں والے کی مسجد میں نہیں، لاہور کی بادشاہی مسجد میں نہیں، قیام کسی عام مسجد میں نہیں، فرمایا بیت اللہ میں کرے، مکہ المکرمہ میں کرے، حجر اسود کے پاس کرے، مقام ابراہیم کے پاس کرے، ساری زندگی دن کو روزہ رکھے، رات کو ساری رات قیام میں گزار دے، اور اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہو، اہل بیت کی دشمنی ہو، اہل بیت سے نفرت ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کے قیام، بیت اللہ میں پڑی ہوئی نمازیں، حتیٰ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کے قیام اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، اہل بیت کی دشمنی ہوگی، اہل بیت سے نفرت ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، ایک طرف ہے اہل بیت سے محبت، قرآن سے محبت، اہل بیت سے محبت حوض کوثر پر لے جائے گی، دوسری طرف ہے ساری زندگی نمازیں، ساری زندگی روزے، ساری زندگی صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اہل بیت سے نفرت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے عبادات، اس کے صدقہ خیرات سب کچھ ختم کر کے لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، 2 حدیث اہل بیت سے محبت، ایک حدیث اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے جو نفرت رکھتا ہے، اللہ اس کو لَأَقَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، بات کو سمجھنا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث کو کچھ لوگ اختلاف والے صحابہ پر پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا، اہل بیت سے نفرت ہوگی، اللہ اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب بات یہاں سمجھنی ہے، اس حدیث کو اختلاف والے صحابہ پر کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، بات سمجھنی ہے۔ اختلاف اور چیز ہے، دشمنی اور چیز ہے، نفرت اور چیز ہے، یہ تینوں الگ ہے، بغض، نفرت، اختلاف، یہ تینوں۔ اب میں آپ کو 2-3 مثالیں حدیث سے دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو تراب کنیت کب پڑی ہے؟ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا میرا اور علی کا اختلاف ہوا۔ سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے ابا جان میرا اور علی کا کسی بات پر اختلاف ہوا ہے، وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में पहुँचते हैं, देखा सैयदना अली मुर्तज़ा लेटे, लंबी हदीस है, और सैयदना अली मुर्तज़ा का तहबंद उतरा हुआ है और मट्टी लगी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार से अपने दामाद को उठाते हैं और ऐसे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कुम या अबा तुराब, अबू तुराब उठिए। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मेरी कुनियत अबुल हसन भी थी, मेरी कुनियत अबुल हसनैन भी थी, मेरी कुनियत अबू सिबतैन भी थी, लेकिन जब से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अबू तुराब कहा है, जितनी मुझे मोहब्बत इस कुनियत से हुई है किसी कुनियत से नहीं। बहुत प्यार से कहते थे कि मेरी कुनियत जो है वो अबू तुराब है। अब देखना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ हुआ। दोनों अहले बैत है, इधर बेटा है, दामाद है, इधर बेटी है। अब कोई जाहिल उठे, अब कोई नवाकिफ उठे, अब कोई इंजीनियर उठे, इस हदीस को यहाँ पर फिट करे, हम फिट नहीं करने देंगे। ला अकब्बहुल्लाहु फिन्नार वाली हदीस हम फिट नहीं करने देंगे। ये दोनों अहले बैत है, इधर बेटी है, इधर बेटा है। अब कोई सैयदना अली मुर्तज़ा की तरफ से खड़ा हो, सैयदा फातिमा पर इस हदीस को पेश करे, हम पेश नहीं करने देंगे। इख्तिलाफ हुआ है, नफरत नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी और चीज़ है, नफरत, बुग़्ज़, अदावत और चीज़ है, इख्तिलाफ और चीज़ है। एक और मिसाल समझिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से विसाल फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाग छोड़ा, बाग फदक, उसका भी बड़ा बहुत लंबी चौड़ी बात है, मेरा टाइम इतना नहीं है, अगर टाइम होता वो बात भी मैं क्लियर करता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद बाग फदक, ये दो सहाबा की ड्यूटी है, दो सहाबा को मिला, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों उनकी देखभाल कर रहे हैं, दोनों के पास उनका माल जा रहा है, दोनों के पास उनकी आमदनी जा रही है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना हवाले का ज़िम्मेदार। फ़ारूक़ आज़म के ज़माने में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ होता है। वो कहते आमदनी कम है, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं अकेला रखूँगा, सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं मैं अकेला रखूँगा। दोनों अहले बैत हैं, चचा है, भतीजा है, दोनों अहले बैत से है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों का इख्तिलाफ होता है। फ़ारूक़ आज़म के पास आते हैं, सैयदना फ़ारूक़ आज़म फैसला करते हैं। अब कोई जाहिल उठे, अब कोई नवाकिफ उठे, अब कोई इंजीनियर उठे, अब कोई स्कॉलर उठे और इस हदीस को सैयदना अब्बास पर पेश करे, हम पेश नहीं करने देंगे। अब कोई उठे सैयदना अली मुर्तज़ा की तरफ उठे और इस हदीस को सैयदना अली पर पेश करे, हम पेश नहीं करने देंगे। यहाँ इख्तिलाफ हुआ है, नफरत नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, अदावत और दुश्मनी नहीं है, इख्तिलाफ हुआ है। इख्तिलाफ और चीज़ है, इख्तिलाफ हुआ, फ़ारूक़ आज़म ने फैसला किया, दोनों अपने घर चले गए हैं। एक और मिसाल समझिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, जनाब फ़ारूक़ आज़म के बाद, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा राबे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं। सैयदना अली और सैयदना अमीर मुआविया, ऊँची कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डर लगता है, सहाबी है, ऊँची आवाज़ से कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऊंची आवाज़ से। हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं, हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, हम नहीं मानते किसी तारीख को। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, जब कुरान ने कह दिया है हम सहाबा को मानते हैं। नबी के 1,24,000 सहाबा को हम मानते हैं। वो अलहदा बात है कि सैयदना अमीर मुआविया जैसे हज़ारों हो, सैयदना अली का मुकाबला नहीं कर सकते। सैयदना अली की शान बहुत है, अमीर मुआविया उनसे कम है। लेकिन अगर कोई कहे कि सैयदना अली से मोहब्बत ये है कि सैयदना अमीर मुआविया को गालियां निकाली जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज यही बात होती है ना
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا وہی آدمی ہے جو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے، جو سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا اختلاف ہوتا ہے، اس سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، دونوں طرف سے اختلاف ہے۔ سیدنا علی المرتضی ادھر ماجی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ کے گروہ میں ہے۔ اب کوئی جاہل اٹھے، نواقب اٹھے، اب کوئی انجینئر اٹھے، آج اٹھے اور کہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت سے نفرت تھی، اہل بیت سے بغض تھا، اہل بیت سے دشمنی تھی، اس حدیث کو فٹ کرے، اس حدیث کو اختلاف والے صحابہ پر پیش کرے، ہم پیش نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ سیدہ ادھر بھی اہل بیت ہے، ادھر بھی اہل بیت ہے، ادھر ماجی سیدہ عائشہ ہے، ادھر سیدنا علی المرتضی ہے۔ اب کوئی درمیان میں آئے اور آ کر اس حدیث کو پیش کرے، ہم پیش نہیں کرنے دیں گے۔ اختلاف ہوا ہے، نفرت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اس حدیث میں ہے بغض، عداوت، دشمنی، اختلاف تو بدر کے موقع پر بھی ہوا تھا، جب بدر کے قیدی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے پوچھا، سیدنا فاروق اعظم کی رائے تھی کہ میرے رشتہ دار مجھے دے، سیدنا ابو بکر صدیق کی کیا رائے تھی، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وہاں بھی اختلاف ہوا۔ اب کوئی کہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کو نہیں مانا گیا، ہم سیدنا عمر سے دشمنی رکھتے ہیں، نہیں، اختلاف اور چیز ہے، دشمنی اور چیز ہے۔ ایسے ہی ادھر ماجی عائشہ ہے، ادھر سیدنا امیر معاویہ ہے، دونوں اہل بیت ہے۔ اب کوئی اٹھے اس حدیث کو اختلاف والے صحابہ پر پیش کرے، ہم پیش نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے آگے بڑھیے، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کے چھوٹے بھائی ہیں، اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، اور جب جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حوالے کا ذمہ دار ہوں، صحیح بات ہے۔ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کے چھوٹے بھائی ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا اختلاف ہوتا ہے، جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے۔ ادھر ہے سیدنا امیر معاویہ کا گروہ، اس میں سیدنا علی کے چھوٹے بھائی سیدنا عقیل ہے، ادھر ہے سیدنا علی المرتضی، ادھر بھی اہل بیت، ادھر بھی اہل بیت۔ اب کوئی نواقب اٹھے، جاہل اٹھے، انجینئر اٹھے، مرزا اٹھے اور اس حدیث کو سیدنا امیر معاویہ کے گروہ پر پیش کرے، مجھے بتلاؤ وہاں اہل بیت ہے، ہم کس منہ سے اس حدیث کو اس پر پیش کریں؟ ادھر بھی اہل بیت، ادھر بھی اہل بیت، اختلاف ہوا ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اہل بیت سے بغض کس کو ہے؟ اہل بیت سے بغض کس کو ہے؟ بغض اس کو ہے جس نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے زہر دیا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کوفیوں نے شہید کیا ہے، وہ ہے بغض، ان کے دل میں بغض تھا، ان کے دل میں عداوت تھی۔ امیر معاویہ اور کسی صحابی کا آپس میں نفرت نہیں تھی، بغض نہیں تھا، عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی۔ اختلاف ہو جاتا ہے، گھر میں باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے، بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، ماں کا بیٹی سے ہوتا ہے، بیٹی کا ماں سے ہوتا ہے، کہ ہم اس کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ آپ سے لینا دینا ختم۔ 2-4 دن 5-6 سال دیکھتے ہیں، 20-20 سال گزر جاتے ہیں، بیٹا باپ کو نہیں بلاتا، باپ بیٹے کو نہیں بلاتا، کیا انہیں میں دشمنی ہوتی ہے؟ نہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف جب سلو ہو گئی، ختم ہو گیا، اختلاف ہوا ہے سیدنا امیر معاویہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سیدنا علی کا اختلاف ہوا ہے، سیدنا عباس اور سیدنا علی کا اختلاف ہوا ہے۔ اور اب ماجی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی المرتضی کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ یہ اختلاف ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کے بارے میں
ایک حدیث یاد رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، پوری انسانیت کی اس بدبخت پر لعنت ہے جس نے میرے کسی ایک صحابی کو برا کہا۔ من سب اصحابی، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اور ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 60 اور 70 کے درمیان، 60 ہجری سے لے کر 70 ہجری تک، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے نا 60 سے 70 سال، سن 60 ہجری سے 70 ہجری تک، ان 10 سالوں میں بہت سارے فتنے اٹھیں گے، بہت سارے اختلافات ہوں گے، فتنے اٹھیں گے۔ سن 61 ہجری سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، وہاں سے یہ فتنے اٹھے ہیں۔ فتنوں سے بچنا کیسے ہے؟ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنے سامنے رکھنا ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، ہم ان کی بات میں نہیں آتے۔ ہمارے لیے سب صحابی احترام کے لائق ہے، ہر صحابی ہمارے لیے احترام کے لائق ہے۔ حضور نے کہہ دیا من سب اصحابی، صرف ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ہم نے فیصلے نہیں کرنے۔ ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کبھی ہم نے حقوق العباد کو پورا کیا؟ جو آج سے 1500 سال کے پیچھے جو فیصلے ہم وہ کرنے بیٹھ گئے۔ او میرے بھائیوں، کبھی آپ نے یہ 5 فٹ کا جو جسم ہے، کبھی آپ نے اس پر اسلام کو نافذ کیا ہے؟ آپ بڑے لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، آپ ان کے اختلافات، ان کے فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے بارے میں صرف ایک حدیث من سب اصحابی، اس حدیث کو یاد کرو۔ جو بھی سامنے سے منکر نظر آئے اس کو یہی کہنا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، والسلام۔